فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 406۔ 22واں باب، امور غیب سے آن حضرت کا خبر دینا۔ حضرت کی اس قسم کے معجزے بھی حد بیان سے باہر ہیں۔ اکثر ان میں سے اعجاز قرآن کے باب میں مذکور ہو چکے، کچھ تھوڑے سے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معجزہ ابن طاؤس نے کتاب دلائل حمیری میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ قریش کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے آئے تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کل بارش ہوگی۔ دوسرے روز تمام دنوں سے زیادہ ہوا صاف تھی۔ جب آفتاب بلند ہوا تو قریش کے رئیسوں میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ تم کو کیا فائدہ ملا ایسی بات کہنے سے جس سے تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا؟ تم ہرگز ایسے نہیں ہو کہ ایسی خبریں سناؤ۔ ناگاہ ایک ابر بلند ہوا اور ایسی بارش ہوئی کہ اہل مدینہ فریاد کرنے لگے اور حضرت سے استدعا کی کہ بارش رک جائے۔ حضرت نے دعا کی کہ خدا بندہ اب ہمارے اطراف پہ بارش کر اور مدینے پر بارش روک دے۔ تو مدینے سے بارش رک گئی اور اس کے گرد بارش ہونے لگی۔ دوسرا معجزہ حمیری نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس سے اشرفیاں لے لیں جو ان کے پاس تھیں اور فرمایا کہ اپنا فدیہ دیجیے۔ جناب عباس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ان اشرفیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جو کچھ آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے پاس چھپا رکھا تھا وہ کیا ہوا؟ یہ سن کر جناب عباس نے کہا میں خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ کیونکہ وہ اشرفیاں جس وقت میں نے ان کے حوالے کی تھیں سوائے خدا کے وہاں کوئی اور نہ تھا۔ اس وقت خدا نے حضرت پر وحی کی کہ اے رسول ان اسیروں میں جو لوگ تمہارے دوست ہیں ان سے کہو کہ اگر خدا تمہارے دل میں نیکی دیکھے گا تو تم کو اس سے بہتر عطا کرے گا جو کچھ فدیہ میں تم سے لے لیا گیا ہے۔ چنانچہ آخر میں جناب عباس اس قدر مالدار ہوئے کہ 20 غلام تجارت کرتے تھے اور ان میں سے کسی کے پاس 20,000 درہم سے کم سرمایہ نہ تھا۔ اور یہ معجزہ متواتر ہے جس کی خاصہ و عامہ نے بطریق متعدد روایت کی ہے۔ تیسرا معجزہ راوندی اور ابن بابویہ نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت کے پاس ایک جماعت آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ جس کام کے لیے آئے ہو کہو تو بتا دوں اور اگر چاہو تو خود ہی بیان کرو۔ انہوں نے کہا یا حضرت آپ ہی بیان فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا تم لوگ یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کس سے کرنی چاہیے، لہذا نیکی کرنا اسی کے ساتھ مناسب ہے جو صاحب حسب اور دیندار ہو، اور یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ عورتوں کے لیے جہاد جائز ہے یا نہیں، تو عورتوں کا جہاد ان کے شوہروں سے نیک سلوک کرنا ہے۔ اور تم پوچھنا چاہتے ہو کہ روزی کہاں سے ملتی ہے، تو خدا مومنوں کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، چونکہ بندہ اپنی روزی کی سمت نہیں جانتا ہے اسی لیے بہت دعائیں کرتا ہے۔ چوتھا معجزہ ابن بابویہ اور راوندی نے روایت کی کہ ابو عقبہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور کہا بتائیے کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ذوالقرنین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سچ ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ روم کے باشندوں میں سے خدا کے ایک مطیع بندہ تھے، خدا نے ان کو بلندی عطا کی اور روئے زمین کی بادشاہی دے دی اور مشرق سے مغرب آفتاب کے طلوع و غروب ہونے کے مقامات تک پہنچے اور یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائی۔ یہودیوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور توریت میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ پانچواں معجزہ ابن بابویہ اور راوندی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابو سفیان ایک روز حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تو کہے تو میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا فرمائیے۔ آپ نے کہا تو میری عمر کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہے کہ کتنی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا 63 سال زندہ رہوں گا۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت نے فرمایا تو زبان سے تو اقرار کرتا ہے اور دل میں ایمان نہیں رکھتا۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم جیسا حضور نے فرمایا تھا صحیح تھا، وہ منافق تھا، اور اس کا ایک ثبوت یہ کہ جب آخر عمر میں وہ نابینا ہو گیا تھا، ایک روز ایک مجمع میں ہم لوگ موجود تھے اور امیر المومنین بھی تھے۔ اذان ہونے لگی، جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ابو سفیان بولا اس مجلس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا لحاظ کیا جائے؟ ایک شخص نے کہا کوئی نہیں۔ یہ سن کر اس ملعون نے کہا کہ دیکھو اس مرد ہاشمی کو کہ اپنا نام کہاں رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا خدا تیری آنکھوں کو رلانے والے خدا تیری آنکھوں کو رلائے۔ اے ابو سفیان، خدا نے حضرت کا نام ایسا بلند قرار دیا کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ النشر آیت نمبر 4 پارہ نمبر 30۔ اے رسول ہم نے تمہارا نام بلند کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا خدا اس کی آنکھوں کو رلائے جس نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے جس کا لحاظ کیا جائے اور میرے ساتھ مذاق کیا۔ چھٹا معجزہ ابن بابویہ اور راوندی وغیرہ نے روایت کی کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت کی رسالت کی خبر ہم کو پہنچی، میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور سب میرے مطیع و فرما بردار تھے۔ میں نے سب کو چھوڑا اور خدا و رسول کی خوشنودی اختیار کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب خدمت اقدس میں پہنچا تو اصحاب نے کہا کہ حضور نے تمہارے آنے کی 3 روز پہلے خوشخبری دے دی تھی اور فرما دیا تھا کہ عنقریب وائل بن حجر دور دراز ملک کے حضر موت سے آنے والا ہے جو اسلام اور اطاعت خدا و رسول کی جانب راغب ہے اور وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے۔ وائل کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ظہور کی خبر مجھے اس وقت ملی جب کہ میں بادشاہ اور حشم و خدم کا مالک تھا۔ خدا نے مجھ پر احسان کیا کہ میں نے سب کو ترک کر کے خدا اور رسول کی اطاعت کی اور دین خدا اختیار کیا اور ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو نے سچ کہا، خدا بندہ وائل کو اور اس کی اولاد اور اس کی اولاد کو برکت عطا فرما۔ ساتواں معجزہ ابن بابویہ اور راوندی نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز حضرت کی خدمت میں چند قیدی حاضر کیے گئے۔ حضرت نے سوائے ایک شخص کے سب کے قتل کا حکم فرمایا۔ اس شخص نے پوچھا مجھے کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی جانب سے جبرائیل نے مجھے اطلاع دی کہ تجھ میں 5 خصلتیں نیک ہیں، اپنے وقار میں سخت غیرت ہے، سخاوت ہے، خوش مزاجی ہے، سچائی اور شجاعت ہے۔ اس شخص نے کہا واللہ ایسا ہی ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ 8واں معجزہ ابن بابویہ، تبریسی اور راوندی نے بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت کا ناقہ جنگ تبوک میں گم ہو گیا۔ منافقین کہنے لگے کہ ہم کو تو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور خود نہیں جانتے کہ ناقہ کہاں ہے۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور منافقوں کی گفتگو سے حضرت کو آگاہ کیا اور بتایا کہ ناقہ فلاں درے میں اور اس کی مہار فلاں درخت میں لپٹ گئی ہے۔ حضرت نے منادی کرا دی اور لوگوں کو جمع کیا، پھر فرمایا کہ میرا ناقہ فلاں مقام پر ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور ناقہ وہاں سے لے آئے۔ 9واں معجزہ صفار وغیرہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت غار سور میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے اور غار میں کفار کے خوف سے مضطرب ہوئے، تو حضرت نے ان کی تسلی کی خاطر فرمایا کہ میں جعفر طیار کی کشتی دیکھ رہا ہوں کہ دریا میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ در حقیقت دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے بھی دکھا دیں؟ فرمایا میرے پاس آؤ، اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فرمایا اب دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو کشتی اسی طرح دریا میں نظر آئی۔ پھر فرمایا اب مدینے کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو انصار اپنی مجلس میں بیٹھے نظر آئے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے دل میں گزرا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ حضرت نے بطور استہزاء فرمایا تمہارے ایسا صدیق کون ہے؟ یعنی تم زندیق ہو، صدیق نہیں ہو۔ 10واں معجزہ راوندی وغیرہ نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے
یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ان میں سے ایک شخص چپکے سے کوٹھے پر گیا تاکہ حضرت پر ایک بڑا پتھر پھینکے۔ جبرائیل نے آپ کو اطلاع دے دی۔ حضرت اٹھ کر مدینہ واپس آئے اور لوگوں کو ان کے ارادے سے آگاہ فرما دیا، اور خدا نے اس شخص پر جس نے ایسا ارادہ کیا تو اس کے ایک عزیز کو ابھارا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ 11واں معجزہ خاصہ اور عامانت بطریق متواترہ روایت کی کہ حاطب بن بلتیہ نے پیغمبر کے فتح مکہ کے ارادے سے روانہ ہونے کی اطلاع اہل مکہ کو چپکے سے لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ روانہ کی جس کی اطلاع کسی کو نہ تھی۔ جناب جبرائیل نے حضرت کو اس کی اس حرکت سے آگاہ کر دیا، اور رسالت مآب نے جناب امیر اور زبیر اور مقداد کو بھیجا کہ نخلستان خاک کی طرف جاؤ، وہاں ایک عورت ہے جس کے پاس حاطب کا خط ہے جو اس نے مشرقین نے مکہ کو لکھا ہے۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے اس عورت کو دیکھا۔ مقداد و زبیر نے ہر چند اس کی تلاشی لی مگر نہ ملا، اور وہ عورت انکار کرتی رہی۔ ان لوگوں نے کہا اس کے پاس خط نہیں ہے، واپس چلو۔ جناب امیر نے فرمایا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خط اس کے پاس ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم کو اس کے پاس نہیں ملتا۔ پھر اپنی تلوار کھینچ کر اس کی جانب بڑھے اور فرمایا خط نکال کے دے دے ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو اس عورت نے اپنی کمر یا اپنے گیسوؤں سے خط نکال کر حضرت کو دے دیا۔ جب وہ خط لے کر حضرت کے پاس آئے، آپ نے حاطب سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنے واسطے جہنم میں ایندھن تیار کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں کافر نہیں ہوا ہوں، لیکن مجھ پر ان لوگوں کا کچھ حق ہے، میں نے چاہا کہ اس طرح ان کے حق سے سبکدوش ہو جاؤں۔ حضرت نے انتہائی حلم کے سبب اس کا عذر مان لیا۔ 12واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ جناب سرور کائنات نے کسی سفر میں جناب عمار کو پانی لانے کے واسطے بھیجا، لیکن شیطان ملعون ایک سیاہ غلام کی شکل میں مانے ہوا۔ جناب عمار نے 3 مرتبہ اس کو زمین پر پٹکا۔ حضرت نے عمار کے آنے سے پہلے لوگوں سے بیان کر دیا کہ شیطان عمار سے متعارض ہوا، اور خدا نے ان کو اس ملعون پر فتح عنایت فرمائی۔ جب عمار واپس آئے تو حضرت کے بیان کے مطابق لوگوں سے واقعہ بیان کیا۔ 13واں معجزہ راوندی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک جنگ کے لیے ہم لوگ روانہ ہوئے، اور ہم 9 اشخاص آپس میں رفیق تھے، اور ہم نے کاموں کو باہم تقسیم کر لیا تھا۔ ہم میں سے ایک شخص 3 شخصوں کے برابر کام کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ جب حضرت سے اس کا حال بیان کیا، حضرت نے فرمایا وہ جہنم والوں میں سے۔ جب ہم لوگ دشمن سے جنگ میں مصروف ہوئے، اس شخص نے تیر نکالا اور اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ جب یہ خبر حضرت کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کا بندہ اور رسول ہوں، اور میری بیان کی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ 14واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ ابو دردہ جہالت کے زمانے میں ایک بت کی پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ بغیر اطلاع کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کے بت کو توڑ ڈالا۔ جب ابو دردہ گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ حرکت کس کی ہے؟ وہ بولی کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک آواز سنی، جب یہاں آئی تو کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگی اگر اس بت میں کچھ قوت ہوتی تو پہلے یہ خود محفوظ رہتا اور دفع ضرر کرتا۔ ابو دردہ نے کہا سچ کہا، میرے کپڑے لاؤ۔ غرض لباس تبدیل کر کے روانہ ہوئے تاکہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوں، لیکن قبل اس کے کہ وہ حضور کے پاس پہنچے حضرت نے فرمایا ابو دردہ ایمان لانے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ آ گئے اور مسلمان ہوئے۔ 15واں معجزہ علماء شیعہ نے بطریق متعدد روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری کو خبر دی ان تمام آزار کی جو ان کو عثمان سے پہنچے، اور فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم کو تمہارے مقام سے علیحدہ کریں گے۔ عرض کی میں مسجد الحرام میں پناہ لوں گا۔ فرمایا اگر وہاں سے بھی تم کو نکال دیا جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی شام کی جانب چلا جاؤں گا۔ فرمایا اگر وہاں سے بھی نکال دیں؟ عرض کی تلوار کھینچ لوں گا یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا بلکہ صبر کرنا، کیونکہ تم کو تنہائی میں کچھ زندگی گزارنا پڑے گی، تنہائی میں تمہاری موت واقع ہوگی، اور اہل عراق کا ایک گروہ تم کو غسل و کفن دے گا اور دفن کرے گا۔ جناب ابو ذر کے حالات میں انشاءاللہ بہت سی حدیثیں مذکور ہوں گی۔ 16واں معجزہ خاصہ اور عامہ کے طریقوں سے متواتر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ تم ہوگی۔
یعنی حضرت کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے جناب فاطمہ کی وفات ہوگی۔ 17واں معجزہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سوسان سے فرمایا کہ تمہارے بہشت میں پہنچنے سے پہلے تمہارا ایک عضو بہشت میں پہنچ جائے گا، چنانچہ جنگ نہاوند میں ان کا ہاتھ قطع ہو گیا تھا۔ 18واں معجزہ راوندی وغیرہ نے روایت کی کہ ام ورقہ انصاریہ کو حضرت شہیدیہ فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت کی وفات کے بعد ان کی کنیز اور ان کے غلام نے ان کو شہید کر دیا۔ 19واں معجزہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن حنفیہ کی پیشن گوئی کی اور فرمایا کہ میں نے اپنا نام اور کنیت ان کو بخش دیا۔ 20واں معجزہ روایت ہے کہ ایک روز حضرت نے فسد کھلوائی اور خون عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ پھینک دو۔ عبداللہ لے کر باہر آئے اور وہ خون پی گئے۔ حضرت کے پاس واپس آئے تو آپ نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ تم خون کو پی گئے۔ عرض کی ہاں۔ فرمایا تم بادشاہ ہو جاؤ گے اور افسوس ہے تمہارے بارے میں لوگوں کے بارے میں تم پر۔ 21واں معجزہ شیعہ و سنی ہر ایک کے طریقے سے متواتر ہے کہ حضرت نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری ایک زوجہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلے گی، اس اونٹ کے جسم پر بال بہت ہوں گے، وہ میرے وسیع سے جنگ کے ارادے سے جائے گی، جب منزل ہوا پر پہنچے گی اس پر راستے کے کتے بھونکیں گے۔ جب جناب عائشہ ویسے ہی اونٹ پر امیر المومنین سے جنگ کے لیے روانہ ہوئیں اور مقام ہوا پر پہنچی تو کتے بھونکنے لگے۔ 22واں معجزہ خاصہ و عامہ کے طریقوں سے متواتر ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب عمار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اینٹیں لگا رہے تھے۔ حضرت نے ان کے سینے پر سے مٹی صاف کر کے فرمایا اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا جو اپنے امام زمانہ پر خروج کرے گا اور وہ سب ظالم ہوں گے اور دنیا میں تمہاری آخری خوراک دودھ کا شربت ہوگا، اور یہ سب واقع ہوا۔ 23واں معجزہ فریقین میں متواتر روایت ہے کہ متعدد موقعوں پر حضرت نے شہادت صاحب ذوالفقار و قرار غیر فرار کی خبر دی اور فرمایا کہ تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ اسی سبب سے جناب امیر خضاب نہیں کیا کرتے تھے اور اس وعدے کے منتظر تھے۔ 24واں معجزہ متواتر ہے کہ حضرت سرور کائنات نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی عنقریب تم 3 گروہوں سے جنگ کرو گے، پہلا وہ گروہ جو تم سے بیعت کرے گا اور پھر توڑ ڈالے گا یعنی طلحہ و زبیر، دوسرا گروہ جور و ظلم کے ساتھ تم پر خروج کرے گا یعنی معاویہ اور اس کے ساتھی، تیسرا گروہ خارجیوں کا ہے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے باہر نکل جاتا ہے اور بار بار فرماتے تھے کہ اے علی تم میرے بعد تعویل قرآن پر اس طرح جنگ کرو گے جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے۔ 5واں معجزہ متواترات سے یہ خبر ہے کہ حضرت نے متعدد بار امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و اعزہ کی شہادت کی خبر دی ہے اور مقام شہادت بھی بتا دیا اور خاک کربلا ام سلمہ کو دی تھی یہ کہہ کر حضرت کی شہادت کے وقت یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ 26واں معجزہ خاصہ و عامہ نے بطریقے بسیار روایت کی کہ حضرت نے جناب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کہ وہ خراسان میں دفن ہوں گے۔ 27واں معجزہ متعدد طریقوں سے ابو سعید خدری بیان روایت وغیرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے کہا انصاف کیجیے۔ حضرت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا حضرت اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت نے فرمایا جانے دو، یقیناً اس کے ساتھی کچھ ایسے ہوں گے جن کی نماز اور روزے کے مقابلے میں تو اپنے نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کا سردار ایک بڑی آنکھوں والا شخص ہوگا جس کا منہ سیاہ ہوگا اور اس کے عورتوں کی طرح پستان ہوں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نہروان میں خارج سے جنگ کے موقع پر حضرت امیر المومنین کے ساتھ تھا، ان کے کشتوں میں سے اس شخص کو نکالا گیا تو اس میں وہ تمام علامات دیکھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ 28واں معجزہ روایت ہے کہ حضرت نے بغداد آباد ہونے کی خبر دی تھی۔ 29واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ ایک شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ 2 روز سے میں بھوکا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بازار میں جاؤ۔ دوسرے روز پھر اس نے آ کر کہا میں کل بازار گیا تھا، وہاں کوئی چیز نہ ملی، رات کو بھی میں بھوکا سو رہا۔ فرمایا بازار میں جاؤ۔ وہ شخص بازار گیا تو ایک قافلے کو دیکھا جو بہت سامان لایا ہے، اس میں سے
اس میں سے اس نے کچھ خریدا، لوگوں نے اس سے اس سامان کو ایک اشرفی نفع دے کر خرید لیا۔ وہ اشرفی لے کر گھر آیا۔ دوسرے روز پھر حضرت کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ نہ ملا۔ حضرت نے فرمایا فلاں قافلے سے تو نے سامان خرید کیا، اس کو فروخت کر کے 1 دینار نفع کمایا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا تو جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، میں نے اس لیے انکار کیا تاکہ معلوم کریں کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے یا نہیں، اور آپ کی پیغمبری کے بارے میں میرا یقین زیادہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا جو شخص لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور ان سے کچھ سوال نہیں کرتا، خدا اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے واسطے سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے فقر کے 70 دروازے کھول دیتا ہے جن کو کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا اور اس کی زندگی بہتر گزری۔ 30واں معجزہ راوندی نے بسند معتبر جعفر جفعی سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ جناب امیر اور زبیر کھڑے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے زبیر، علی سے کیا کہتے ہو؟ واللہ اہل عرب سے پہلے جو شخص علی سے بیعت کر کے توڑے گا وہ تم ہوگے۔ 31واں معجزہ روایت ہے کہ جب حضرت نے اغدیر کے گرفتار کرنے کے لیے لشکر بھیجا، فرما دیا تھا کہ جب تم لوگ وہاں پہنچو گے تو وہ پہاڑی گائے کی شکار میں مشغول ہوگا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ 32واں معجزہ جب حضرت نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، فرمایا اب آئندہ مجھ سے ملاقات نہ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ 33واں معجزہ راوندی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ بنی مستلق کے غزوے میں سخت آندھی اٹھی تو حضرت نے فرمایا اس کا سبب یہ کہ مدینے میں ایک منافق جہنم واصل ہوا ہے۔ جب مدینے میں لوگ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ رفع بن زید کا جو بڑے منافقین میں سے تھا انتقال ہو گیا۔ 34واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ارنیہ بجلی کو خط لکھ کر طلب فرمایا۔ وہ خلید بن حارث قلبی کے ساتھ آیا۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچا، خلید حضرت کی خدمت میں آنے سے ڈرا۔ قیس نے کہا اگر تجھ کو خوف ہے تو اسی پہاڑی پر میرے آنے تک قیام کر، اگر میں دیکھوں گا کہ حضرت کا تجھ کو آزار پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے تو تجھ کو اطلاع دوں گا۔ غرض وہ مدینے میں آئے اور جب مسجد میں پہنچا تو عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امین ہوں؟ فرمایا ہاں، میں نے تجھ کو اور تیرے ساتھی کو بھی امان دی جو فلاں پہاڑی پر ٹھہرا ہوا ہے۔ قیس نے نہیں سنتے ہی کہا میں خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر حضرت سے بیعت کی اور کسی کو بھیج کر خلید کو بلایا، وہ بھی آ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری قوم تم سے برگشتہ ہو جائے گی تو خدا اور رسول تمہارے لیے کافی ہیں۔ 35واں معجزہ ابن شہر عاشوب اور راوندی اور کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا حضرت میں مدینے سے دل تنگ ہو چکا ہوں، اجازت دیجیے کہ میں اپنے برادر زادے کو لے کر آیا چلا جاؤں جو حجاز میں ایک موضع ہے۔ فرمایا اگر چاہو تو چلے جاؤ، لیکن مجھے خوف ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تم کو لوٹ لے گا اور تمہارے بھتیجے کو قتل کر دے گا، اور تم میرے پاس آ کر اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے کہو گے کہ میرے بھتیجے کو مار ڈالا گیا اور میرے گلے کو لوٹ لیا گیا اور میرے بھتیجے کی گوسفندیں بھی لے گئے۔ غرض جناب ابو ذر اس موضوع میں گئے، بنی فزارہ نے ان کو لوٹ لیا اور ان کے مویشی لے گئے اور ان کے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ وہ حضرت کے پاس واپس آئے، اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے، ان کو بھی کچھ زخم آئے تھے اور کہا خدا اور رسول نے سچ کہا تھا اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا سب واقع ہوا۔ 36واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات القرہ میں ایک شخص کو دیکھا جو قبیلہ محارب کا تھا، اس کا نام عاصم تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ غیب بھی جانتے ہیں؟ فرمایا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس ملعون نے کہا میں اس اونٹ کو تمہارے خدا سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے اپنے علم غیب سے مجھے خبر دی کہ تیرے چہرے کے نیچے کے حصے میں ایک زخم پیدا ہو جائے گا جو تیرے دماغ تک پہنچے گا اور اسی زخم کے سبب تو جہنم واصل ہوگا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں واپس آئے، اس کی ٹھڈی میں ایک زخم پیدا ہوا اور دماغ تک پہنچا۔ وہ کہتا تھا کہ اس قریشی نے سچ کہا تھا، آخر جہنم واصل ہوا۔
37واں معجزہ خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، افسوس ہے میری اولاد پر، تمہاری اولاد سے بڑے مظالم ہوں گے۔ عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں اپنے آپ کو خصی کر لوں تاکہ کوئی فرزندی پیدا نہ ہو۔ فرمایا، یہ امر مقدر ہو چکا ہے۔ 38واں معجزہ خاصہ و عامہ کے طریقوں سے متواتر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ بنی امیہ 1000 مہینے تک بادشاہی کریں گے اور ان کے کفر و ضلالت اور بدعتوں سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا تھا۔ 39واں معجزہ خاص و عام کے طریق سے متواتر ہے کہ اس عہد نامے کے بارے میں جو قریش نے نبی کی عداوت پر اتفاق کر کے لکھا تھا کہ ان سے ترک تعلق کر دیں گے اور کعبے کے دروازے پر چسپاں کر دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو سوائے نام خدا کے دیمک نے کھا لیا، جیسا کہ اس کے بعد بیان ہوگا۔ 40واں معجزہ ابن قلویہ راوندی اور ابن شہر عاشوب وغیرہ نے ہم نے متعدد طریق سے روایت کی کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جناب امیر وہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا، تم لوگوں کی قبریں مختلف مقامات پر ہوں گی۔ امام حسین نے پوچھا، کیا میں اپنی موت سے مروں گا یا مارا جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا، اے نور نظر، تم ظلم و ستم سے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے بھائی بھی، تمہارے باپ بھی اور تمہاری اولاد دنیا میں ستم رسیدہ ہوں گی۔ امام حسین نے عرض کی، کیا ہماری ایسی پراگندگی کے سبب کوئی ہماری قبروں کی زیارت بھی کرے گا؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، ہماری امت کا ایک گروہ ہمارے ساتھ نیکی و محبت کے سبب سے تمہاری زیارت کرتا رہے گا اور قیامت کے روز میں ان کو ہول و مصیبتوں سے نجات دلاؤں گا۔ 41واں معجزہ ابن طاؤس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب امیر فرماتی ہیں کہ میں ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت نے فرمایا، حضر موت سے 9 اشخاص آنے والے ہیں، ان میں سے 6 اشخاص مسلمان ہوں گے۔ یہ سن کر اور لوگ جو موجود تھے شک کرنے لگے۔ میں نے کہا، خدا اور رسول کا ارشاد سچ ہے اور بلا شبہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا۔ حضرت نے فرمایا، اے علی، تم صدیق اکبر، مومنوں کے بادشاہ اور پیشوا ہو، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، وہ سب کچھ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مجھ پر ایمان لایا وہ تم ہو۔ خدا نے تم کو ایسے ہی خلق فرمایا اور شک اور گمراہی کو تم سے دور رکھا ہے۔ تم ہی لوگوں کے ہادی اور میرے سچے وزیر ہو۔ جناب امیر فرماتے کہ دوسرے روز حضرت بدستور اپنی مجلس میں تشریف فرماتے۔ میں حضرت کی داہنی جانب بیٹھا تھا کہ 9 اشخاص آئے اور حضرت کو سلام کیا اور کہا، اے محمد، ہم سے اسلام کے بارے میں بیان کیجیے۔ غرض 6 اشخاص مسلمان ہوئے اور 3 افراد اپنے کفر پر باقی رہے۔ حضرت نے ان تینوں میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ تو بہت جلد بجلی گرنے سے مرے گا، اور دوسرے سے فرمایا کہ تجھ کو سانپ کاٹے گا اور تو مر جائے گا، اور تیسرے سے فرمایا تو اپنے اونٹوں کے چرانے کے لیے گھر سے نکلے گا اور فلاں گروہ تجھ کو قتل کرے گا۔ چند دنوں کے بعد وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اب واپس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تینوں اشخاص اسی طرح مرے جس طرح آپ نے ان کو بتایا تھا، اور ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ آپ سچے ہیں، اور اب ہم اس لیے آئیں کہ اپنے اسلام کو تازہ کریں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ زندوں اور مردوں پر امین ہیں۔ 42واں معجزہ تبریسی وغیرہ محدثین نے عائشہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے قتل کیے جانے کی خبر دی تھی کہ وہ معاویہ کے ظلم و ستم سے شہید ہوں گے۔ 43واں معجزہ تبری وغیرہ ہم محدثین خاصہ و عامہ نے ابو ایوب بن بشیر سے روایت کی کہ ایک روز حضرت مدینے کے پہاڑیوں پر جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کے اصحاب کے چہرے فق ہو گئے، وہ سمجھے کہ ان پر کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میرے نیک اصحاب اس حرے میں شہید ہوں گے۔ یزید علیہ لعنت اللہ نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ تاراج کرنے کے لیے 63 ہجری میں بھیجا۔ اس نے کئی ہزار اشخاص کو صحابہ میں سے اسی حرے میں قتل کیا، جن میں 700 قاریان قرآن تھے۔ 44واں معجزہ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ عبداللہ بن عباس اور زید بن ارقم کے نابینا ہونے کی خبر دی تھی۔ 45واں معجزہ
تبریسی وغیرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ ام سلمہ کے بھائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام ولید رکھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے لڑکوں کے نام اپنے فرعونوں کے نام پر مت رکھو، اس کا نام بدل دو، یقیناً میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ولید ہوگا، وہ میری امت کے لیے فرعون سے بدتر ہوگا۔ چنانچہ ولید بن یزید پیدا ہوا اور وہ حضرت کے ارشاد کے مطابق ثابت ہوا۔ 46واں معجزہ خاصہ و عامہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جبرائیل نے حضرت کو خبر دی کہ جب فرزندان ابی العاص کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ دین خدا میں فساد پیدا کریں گے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائیں گے اور خدا کے مال میں تصرف کریں گے۔ اور مروان کے بارے میں فرمایا کہ وہ 4 ظالموں کا باپ ہوگا۔ 47واں معجزہ خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ جبرائیل نے حضرت کو نجاشی بادشاہ کے مرنے کی اطلاع دی اور حضرت نے لوگوں کو بقیع میں جمع کیا اور اس کی میت کی نمازیں پڑھی اور اس کے جنازے کو دیکھا۔ اس کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا اسی روز انتقال ہوا تھا۔ 48واں معجزہ روایت ہے کہ جس روز یمن میں اسود بن عیسیٰ قتل ہوئے، حضرت نے ان کے قتل ہونے اور قتل کرنے والوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ 49واں معجزہ بطریق متعدد منقول ہے کہ جب حضرت نے جناب جعفر طیار کو جنگ تبوک کے لیے روانہ فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے، لفظ تبوک شاید 7 درج ہو گیا ہے کیونکہ جناب جعفر جنگ موتا میں شہید ہوئے جو 8 ہجری میں ہوئی اور جنگ تبوک سن 9 ہجری میں واقع ہوئی جس میں خود حضرت تشریف لے گئے تھے، جیسا کہ اسی کتاب میں غزوات کے تذکرے میں یہ لڑائیاں بھی تفصیل سے مذکور ہیں۔ جنگ تبوک کے لیے روانہ فرمایا تو اسی درمیان میں ایک روز خبر دی کہ اس وقت زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جعفر نے علم سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اب جعفر کے ہاتھ قطع کیے گئے اور اب وہ بھی شہید ہو گئے اور خدا نے 2 پر ان کو عنایت فرمائی جن سے وہ بہشت میں پرواز کریں گے اور اب عبداللہ بن رواحہ نے علم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور اب علم کو خالد نے لے لیا اور اب دشمن بھاگ گئے۔ پھر اسی وقت اٹھے اور جعفر کے گھر گئے، ان کے بچوں کو بلایا اور تعزیت ادا فرمائی۔ 50واں معجزہ ابن شہر عشوب وغیرہ نے روایت کی کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کو دیکھا جو پتلے اور بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ جبکہ اپنے ہاتھوں میں بادشاہ عجم کے ہاتھوں کے کڑے پہنو گے۔ چنانچہ عمر کے زمانے میں مدائن فتح ہوا، عمر نے اس کو بلا کر بادشاہ عجم کے کڑے پہنائے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب مدائن کو فتح کرنا قبطیوں کو قتل مت کرنا کیونکہ ماریہ ابراہیم کی ماں اسی قبیلے سے ہے۔ پھر فرمایا کہ روم فتح کرو گے، جب فتح کرنا تو اس کلیسے کو جو شرقی جانب ہے مسجد بنا دینا۔